اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13واں سپارہ اور 13واں رکوع اور سورۃ سینہ شروع کریں گے۔ ابراہیم الف لام را، الف لام را کا مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول بہتر جانتے۔ کتاب الکتاب انزلنہ، اے عظیم الشان کتاب ہے جڑی اسی نازل کیتا ہے جنوں لئی کا تواڈی طرف، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمایا تواڈی طرف اتارے۔ اور پھر اس کا مقصد کیا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ تسی نکالو لوکاں نوں من الظلمات، تاریکیاں، ہر قسم دیاں تاریکیاں، ہر قسم دے اندھیریاں وچوں، نوری نور دی طرف، ہدایت دی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، انہاں دے رب دی اذن نال، انہاں دے رب دی اجازت نال، اِلَى صراط العزیز الحمید، اس عزیز اور حمید دے راستے دی طرف، یعنی اللہ دے راستے دی طرف۔ دسیا سب تو پہلے تو یہ دسیا کہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے، یہ عظیم الشان کتاب یعنی یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیتا ہے۔ بھئی نازل کرنے والی رب دی ذات ہے، اور یہ پھر کتنی عظیم کتاب ہے اور یہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اور پھر یہ مقصد بیان کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تسی اس کتاب کے ذریعے جڑی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب حق اور سچ کا رستہ واضح کر دیتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہر قسم دیاں تاریکیاں، کیونکہ جڑے اندھیرے نو کئی طرح دے، کفر دا اندھیرا، شرک دا اندھیرا، گمراہی دا اندھیرا، ایک قسم دے اندھیرے اور تاریکیاں، لیکن جڑا نور ہے، جڑی ہدایت ہے، جڑا سیدھا راستہ ہے، وہ ایک ہی ہے، ایمان دا نور، یعنی اسلام دی طرف، ایمان دی طرف انہاں نوں بلاؤ اللہ دے حکم نال، جڑا عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ اللہ الذی، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، اس سے واسطے ہے ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسماناں وچ، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین وچ ہے، یعنی اس سے ہے جو کچھ آسمانہ زمینہ چ، یعنی اس سے دی بادشاہی ہے، وہی مالک اور مختار ہے ہر چیز دا۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور بربادی ہے، ہلاکت ہے کافراں واسطے، من عذاب شدید، سخت عذاب دی وجہ نال، انہاں کیونکہ کافراں سخت عذاب ہوئے گا اور اس وجہ نال بربادی ہے انہاں واسطے۔ الذین، جڑے یستحبون، پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، الآخرات، آخرت ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جڑے کافر ہیں، نہ شکر ہے، نہ انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتاں دا نہ شکری کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دی زندگی نو، دنیاوی زندگی نو یہ زیادہ پسند کرتے ہیں آخرت دی نسبت۔ آخرت دی زندگی تے انہاں نے یقین نہیں رکھتے۔ وَيَصُدُّونَ، اور روک دیں، عن سبیل اللہ، اللہ دی راہ تو، یعنی خود بھی نہیں ایمان لے کے آمدی، دوسرے لوکاں نوں اللہ تعالیٰ دے راستے تو روک دیں۔ وَيَجْعَلُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں کہ اس راستے نوں ٹیڑھا بنا دیں، یعنی اول تو دوسرے نوں روکنے کی کوشش کر دیں کہ اگر کوئی نہ رکے، جڑا ایمان لے آوے، دین تے آ جائے، تو پھر انہوں اس طرح کوشش کر دیں ہر طریقے نال کہ وہ کسی نہ کسی طریقے نال ذہن میں شک پیدا کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک فی ضلال بعید، اگر یہ وہ لوگ ہیں جڑے دور دی گمراہی، یعنی گمراہی بہت دور نکل گئے۔ وما ارسلنا، اور اسی نہیں بھیجیا، من رسول، کسی رسول نو، الا بلسان قومہ، مگر اس دی قوم دی زبان دے نال، لتبین، تاکہ کھول کے بیان کر دے، لہم انہاں واسطے، فیضل اللہ، پاس اللہ دی ذات گمراہ کر دیے، من یشاء، جنوں چاہے، ویہدی، اور ہدایت دے دیے، من یشاء، جنوں چاہے، وہو العزیز الحکیم، اور اسی ہے جڑا سب تے غالب بھی ہے اور بہت دانا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت بھی کسی نبی نے بھیجا، کتاب دے کے بھیجا، تے انہوں اس سے دی قوم وچ بھیجا، اور اس سے دی قوم دی زبان وچ جڑا اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، یعنی کتاب بھیجی ہے، تاکہ وہ کھول کے بیان کرے۔ کیونکہ سب تو پہلے تو جنا جس وقت بھی تسی تبلیغ شروع کر دے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے خاندان تو، اپنے گھر والوں تو، قریبی رشتہ داراں تو، پھر اپنے شہر تو، گرد و نواح تو جڑا شروع کرتے ہیں، جس وقت وہ دل و جان والے نوں قبول کر لیں، تو پھر اس دعوت دنیا کے کوشے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس وجہ نال پھر کتاب بھی انہاں دی زبان وچ بھیجی گئی ہے، تاکہ کھول کے اللہ تعالیٰ انہاں واسطے احکام الہی نوں بیان کرے اور وہ اچھے طریقے نال انہاں نوں سمجھ لیں، پیغام پہنچا دیں، ہر طریقے نال کھول کے بیان کر دیتا جاتا راستہ، پھر جنوں چاہتا اللہ سیدھا راہ دکھا دینا، اور جنوں چاہتا گمراہ، کیونکہ جڑا طلب بھی نہیں رکھتا، جڑا سارا سیدھا راستہ جان کے بھی تے وہ کفر نال اڑیا رہنا چاہتا ہے، وہ سیدھے راستے تے نہیں آنا چاہتا، تو انہوں پھر چھوڑ دیتا جاتا ہے، اس کی منت نہیں کی جاتی کہ تم سیدھے راستے تے آ۔ کچھ حق دی طلب ہوندی ہے، سیدھے راستے دی طلب ہوندی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سیدھے راستے دی رہنمائی کر سکے۔ حکیم ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز، ہر حکم انہیں دیتا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، ارسلنا، سے بھیجا، موسیٰ نو، بِآیاتنا،
اپنی نشانیاں دے کے ان اخرج تاکہ ان کڈے قوم اپنی قوم میں ظلمات اندھیریاں چوں نور نور ہدایت دیتا فذکرہم اور انہاں نوں یاد دلائے بے ایام اللہ انہاں نوں اللہ تعالیٰ دے دن دی فی ذالک اور بے شک ادے وچ لآیات لکل صبار شکور ادے چ نشانیاں ہر وہ صبر کرنے والے اور شکر گزار واسطے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کتاب دے کے بھیجی اور انہوں نے یہ حکم دیتا کہ تسی اپنی قوم نو اس کتاب کے ذریعے گمراہی دے اندھیریاں جو کر کے تے نور ہدایت دی طرف لاؤ سیدھے راستے دی طرف لاؤ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دن دی یاد کرواؤ تاکہ وہ شکر ادا کرن کے بہت ساری نشانیاں ہر صبر کرنے والے واسطے اور شکر کرنے واسطے وَإِذْ اور جس وقت قالا فرمایا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم میں اذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان علیکم جڑا تواڈے تے کیتا ہے جس وقت انجاکم اس نے تانوں نجات دیتی من آل فرعون فرعونیاں تو یسومونکم جڑے پچاندے تانوں سوء العذاب سخت عذاب وَيُذَبِّحُونَ اور ذبح کر دے ابناءکم تواڈے بیٹیاں نوں فرزنداں نوں وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ چھوڑ دے نساءکم تواڈیاں عورتاں یعنی بیٹیاں یعنی اللہ تعالیٰ بن کے موسیٰ علیہ السلام نے جس نے اپنی قوم نوں فرمایا کہ اے میری قوم تسی اس احسان نوں یاد کرو اللہ دی اس نعمت نوں یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ نے تانوں فرعون جیسے ظالم بادشاہ تو دی قوم تو تانوں نجات دیتی جڑے تانوں اذیت پہنچاندے تکلیف پہنچاندے انہوں نے تانوں غلام بنایا ہے اور جڑا بہت تکلیف پہنچاندے سب تو بڑی تکلیف ہے کہ تانوں سخت عذاب دیندے کہ تواڈے بیٹیاں نوں ذبح کر دیندے اور تواڈیاں عورتاں چھوڑ دیندے فی ذالکم ادے وچ تواڈے واسطے بلاؤں بڑی آزمائش میں ربکم تواڈے رب دی طرفوں عظیم بڑی یعنی سخت تکلیف پہنچاندے ادے وچ تواڈے رب دی طرفوں بڑی بھاری آزمائش ہے تواڈے واسطے کی سروت پہ لاکھوں سلام